ہمارے تمام جو بزرگ ہیں صحابہ کرام سے لے کے تابعین، تبع تابعین، امام وغیرہ سارے متفق ہیں. پرنسپل یہ ہے کہ ہماری جو عزت ملی ہے یہ صرف قرآن سے ملی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. بیکاز قرآن جس مہینے سے لنک ہو گیا، جس رات سے لنک ہو گیا، جس قوم سے لنک ہو گیا، وہ باعزت ہو گیا. یہ پرنسپل ہے. اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو قرآن سے لنک ہو جائے. پہلی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں. دوسری بات، ہم بھی سوچا کرتے تھے کہ بڑا کام کریں. پاپا کہتے تھے بڑا نام کرے گا، سمجھ نہیں آتی بڑا کام کیا کریں. میں بھی سوچتا تھا، آپ بھی سوچتے ہیں کہ مرنے سے پہلے کوئی ایک بڑا کام کر جائیں. مجھے بڑا ایک آسان سا نسخہ مل گیا بڑے کام کے لیے، بالکل آسان. وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. کتنا آسان نسخہ ہے کہ اگر آپ کو ایک ہی آیت آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی سکھا دو، وہی سیکھ لو، تو بڑا کام ہو گیا. تو بڑے کام کے جانے کے لیے وی ہیو ٹو لنک، اس کو ہمیں کرنا پڑے گا، تعلق بنانا پڑے گا قرآن کریم کے ساتھ. اور جس طرح علامہ اقبال کا ہمارے سامنے میں دیکھ رہا تھا اس کو، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. انہوں نے ہم نہیں کہا، تم کہا ہے. تو یہ وجہ یہی ہے کیونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ اصل چیز جو عزت والی ہے وہ قرآن ہی ہے. تو میں اسٹارٹ یہیں سے لینا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا معیار قائم کیے ہیں. میں ان معیار پہلے بات کروں گا، پھر آگے چلیں گے کہ ہمارے کیا معیار ہیں، ہمارے کیا ڈفرینس ہے اس کے اندر. لیکن ایک یہاں پر لمیٹیشن ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کی ترجمانی تو ممکن نہیں، کیونکہ میرے بات میں اور اللہ کی بات میں اتنا ہی فرق ہے جتنا میرا اور اللہ میں ہے. انلمیٹڈ. میری بات کیسے وہاں پہنچ سکتی ہے یا قریب بھی جا سکتی ہے، سوچنا بھی نہیں چاہیے. یہ تو ترجمانی تو ناممکن ہو گئی. ترجمہ میں مار کھا جاتے ہیں کچھ بھی. ہم کہاں پر کھاتے ہیں مار؟ کہ ہمارے لسانیات بننے کی ضرورت نہیں. ایک عام بندہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک لینگویج کا لفظ دوسری لینگویج میں بڑا مشکل سے فٹ ہوتا ہے. پنجابی زبان کا لفظ سندھی میں آئے گا تو تھوڑا سا ڈفرینس آ جائے گا. یعنی ایک سمجھ لیں کہ سانچہ ہے، برتن ہے، اس کے اندر دوسرا برتن فٹ نہیں بیٹھتا، یا چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا. تو اس کو ایگزیکٹلی وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی چیز میں ایڈ کرنی پڑتی ہے، اس الفاظ کو سمجھنے کی توجہ کرنی پڑتی ہے. ہم جب ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن کریم کا، قرآن مجید کا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی وہ ڈیٹیل، وہ ٹائمنگ نہیں دے پاتے. جو لکھا اس کو پڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بندے نے جس نے ترجمہ لکھا، اللہ اس کو درجات بلند کرے، اس نے اپنے سٹینڈرڈ، اپنے مائنڈ کی کیپیسٹی کے مطابق لکھا. آپ کا اپنا مائنڈ ہے، آپ کی اپنی کیپیسٹی ہے. سو رکیں ایک لمحے کے لیے، پھر سوچے کہ کیا یہ میرا سانچہ فٹ ہو گیا اس کے اوپر یا نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا تو ایسے ہی ہے جیسے آپ پر چل رہے ہیں. بس بزرگ کہتے ہیں اس کے متعلق کہ جوتا تنگ ہو یا کھلا ہو، دونوں چلنے نہیں دیتے آپ کو. یہی معیار ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ملک میں دیے. سورہ ملک جیسے آپ جانتے ہیں کہ 29ویں سپارے کی پہلی یہ صورت ہے، اور اس کے بارے میں بے شمار حدیثیں مبارکہ آتی ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. سب سے اہم جو اس کی اہمیت میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس کو کل ہمارے پاس ایک بزرگ بھی آیا تھا قبلہ کے دن کے ساتھ اسی طرح اس کو اللہ کے رسول نے سورہ نجیہ بھی کہا، نجات دینے والی. جو لوگ اس کو حفظ کر لیتے ہیں ان کو قبر سے باقی نجات مل جاتی ہے. تو اتنا آسان طریقہ ہے قبر سے کہ عذاب سے نجات پانے کا. اور اس کی 30 آیات ہیں. بتایا جاتا ہے کہ جو یہ ایک مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لے، خصوصاً جب چاند نکلتا ہے اس رات کو، تو اگلے 30 دن کے لیے اس کی حفاظت کے لیے یہ کافی ہے. تو اسٹارٹ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں اس میں کیا ہمارے لیے اسٹینڈرڈ رکھ رہا ہے. سو صرف ترجمہ پڑھوں گا میں ٹائم بچانے کے لیے. سمجھو کہ وہ انتہائی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے. اب یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ اپنی شان بتا رہا ہے، اپنی اسٹرینتھ بتا رہا ہے اپنا نام لیے بغیر. کہیں اللہ رحمان رحیم کوئی ذکر نہیں آ رہا. وہ خود کہہ رہا ہے کون سی باب برکت ہو ذات کہ سارا کچھ اسی کا ہی ہے اور
کل شیء سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ کسی ایک کا اس میں ہلکا سا ذرا بھی اس میں نارمل نہیں ہے، مکمل اس کی شان ہے. یہ اس کی یہ پہلی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بتا رہا ہے. سیکنڈ، خلق، پیدا کرنا. پتہ یہ چلا کہ موت بھی مخلوق ہے جو انویزیبل ہے، لیکن ہے وہ بھی مخلوق. اب مخلوق کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے، اس کے دو طریقے ہیں، کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے. اونلی ٹو ویز. ایک وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ پیدا کرتا ہے. کون کہا، کوئی ضرورت نہیں مٹیریل کی، کون کہا اور پیدا ہو گیا، جیسا فرشتے ہوئے، آسمان ہو گئے. دوسرا وہ ہے جس کا پہلے اللہ نے مٹیریل پیدا کیا، وہاں سے مخلوق پیدا کی، اس کو انڈائریکٹ پروڈکشن ہوئی. وہ کیا ہے، جنات ہیں، آگ بنائی، شعلہ بنایا، وہاں سے جن پیدا کر دیے. انسان ہے، پہلے مٹی بنائی، اسے انسان پیدا کر دیے. تو فرق کیا ہوا دونوں میں؟ جن کو کن سے پیدا کیا، جس مخلوق کو، اس کا رخ اللہ کی طرف ہے، وہ کسی اور کی بات سنتے ہی نہیں، جو مرضی کر لیں. لیکن وہ مخلوق جو مٹیریل سے پیدا ہوئی ہے، اس کا ایک رخ اللہ کی طرف ہے، ایک رخ اس مٹیریل کی طرف ہے. اس لیے انسان جب عروج کرتا ہے تو اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، جب نزول کرتا ہے تو خاک ہو جاتا ہے. سورہ شمس یہی کہتی ہے. یہی حال جنات کا بھی ہے. اب میں یہاں کیوں مثال دے رہا ہوں، یہی حال موت کا بھی ہے. موت چونکہ ان سے پیدا ہوئی ہے، لہذا وہ کسی کی نہیں سنتی. آپ اللہ کو ڈینائی کر دیں، نہیں ہے اللہ، نعوذ باللہ. رسول کو ڈینائی کر دیں، نہیں ہے رسول اللہ. کتاب کو ڈینائی کر دیں، نہیں ہے. کوئی ایسا بندہ اس کائنات میں ہے جو موت ڈینائی کرے کہ موت نہیں ہے؟ کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، نان بلیور کوئی بھی ہو، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت نہیں ہے. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیلنج یہاں پر کیا، کسی اور کا نہیں دیا ثبوت، صرف موت کا دیا، تاکہ تم کو ایسی ہمت ہی نہ ہو کہ انہیں چیلنج کر سکو. سو موت ہے کیا؟ غفلت بھی آتا ہے، نیند بھی آتا ہے، کئی اس میں الفاظ دیے جاتے ہیں، اور بہت طرح کی ہوتی ہے. نیند اور غفلت کے علاوہ ایک شریر کی موت، جسم کی موت، اور ایک ضمیر کی موت. دونوں میں بڑا میجر فرق ہے. بندہ جسم چلتا ہوا نظر آئے گا، لیکن ضمیر مردہ ہو چکا ہوگا. ورسٹ کسی کی موت یہ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے اور محفوظ رکھے. اب کیا ہے کہ اگر وقت کو دیکھیں تو تین قسم کے قانون ہمارے لاگو ہیں. پہلا شریعت کا، آپ نے گناہ کیا، آپ نے غلطی کی، اس کی سزا ملنی ہے. دوسرا قرآن پاک میں آتا ہے طریقت کا، کچھ معافی کی گنجائش ہے. لیکن تیسرا قانون جو کائنات میں دیا اللہ نے، وہ فطرت کا ہے، نیچر کا ہے. فطرت میں غفلت کی سزا موت ہے. وہ نہ اسلام کو دکھتی ہے، نہ مومن کو دکھتی ہے، نہ ایمان کو دکھتی ہے، نہ کافر کو دکھتی ہے. اگر آپ نے تیرنا نہیں سیکھا، آپ ڈوب جائیں گے. فطرت یہ نہیں پوچھتی کہ تو مسلمان ہو تو میں بچا دوں گی. معجزات ہوتے رہتے ہیں، کرامتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن فطرت کا اصول یہ ہے کہ وہ ایک خاص اصول پہ چلتی ہے، اس میں معافی کی گنجائش نہیں. سو ہمیں وی ہیو ٹو لرن فطرت. سیکھیں گے تو چلیں گے، نہیں سیکھیں گے تو رک جائیں گے. دین جمپ فارورڈ ٹو حیات. حیات کیا ہے؟ اصل میں موت بھی حیات ہی ہے. جو ہم اگلی دنیا میں جاتے ہیں انتقال کہلاتا ہے، منتقل. وہ منتقل ہی ہے. جس طرح بجلی جاتی ہے تو آپ کا جو گھر میں یو پی ایس لگا ہوتا ہے وہ سوئچ اوور ہو جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی انتقال ہے، منتقلی ہے یہاں سے وہاں پر، پتہ نہیں چلتا، بس عام جھپکنے میں آپ پار چلے جاتے ہیں. سو کیوں دی ہمیں موت اور زندگی؟ تاکہ امتحان لیں. امتحان کیوں نہیں لینا چاہتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ ہمارا امتحان کیوں لینا چاہتا ہے؟ صرف ایک کام کے لیے جو میں بتا دیا گیا. اب یہاں پر پہلے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ موت اور حیات ٹوٹل 3 پیج ہیں لائف کے. ٹوٹل 3 پیج. پہلا پیج اللہ کے ہاتھ میں، وہ ہے آپ کی
پیدائش. آخری پیج بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کیا ہے؟ موت. درمیان کا ایک پیج آپ کے پاس ہے، وہ جو اندر کا ایک پیج ہے اس کا آپ کا امتحان ہو رہا ہے. اینڈ دیٹ از جو میں نے آج کا ٹاپک دیا، احسن عمل. وہ اس ایک پیج کے اوپر آپ کا امتحان ہے اور اسی پہ آپ نے چلنا ہے. یہ دو الفاظ ہیں، عمل صالحات اور احسان عمل. یہ نماز کے بارے، صلاۃ کے بارے بہت ذکر ہے قرآن پاک میں، لیکن اس سے بھی 2 گنا زیادہ اگر ذکر آیا جو ہم نے کبھی غور نہیں کیا، وہ یہ ہے عمل صالحات. تو ہم دیکھیں کہ صلاۃ سے کہیں زیادہ زور جو ہے وہ قرآن اور حدیث ساری ہماری دے رہی ہے عمل صالحات کے اوپر. اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. اب چلتے ہیں آگے. اللہ تعالیٰ یہ 2-3 چیزیں بتا کے ہمیں اور سمجھانا چاہ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اب آ رہا ہے اللہ اپنے طاقت بتانے میں. وَهُوَ العزیز الغفور. عزیز بہت بڑا لفظ ہے، طاقت والا، کنٹرول رکھنے والا، چیف ایگزیکٹو ٹائپ. لیکن اس ایک بڑا کمال کا مطلب اس کا نکلتا ہے. جب ساتھ ال لگ جاتا ہے تو یہ اور پاورفل ہو جاتا ہے. جس طرح کوئی پہلوان مضبوط سے مضبوط پہلوان کسی کی بازو پکڑے تو آدھے گھنٹے میں کچھ ٹائم کے بعد اس کی گرپ کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، تھوڑا سا لوز ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن شکنجے میں جکڑا ہوا بندہ کبھی لوز نہیں ہوتا. کیوں ہوتا ہے؟ اس شکنجے سے زیادہ اسٹرینتھ جو ہے وہ لفظ العزیز میں ہے کہ جو اس کی گرفت میں آ گیا بچ نہیں سکتا، کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. لیکن ساتھ اعلامیہ نے کہہ دیا گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہو، میں غفور بھی ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، میں ناجائز نہیں کرتا. سو اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے احسان معاملہ کیا ہے تو یاد رکھو میں گرفت ضرور لے لوں گا آپ کو، لیکن گنجائش ہے معافی کی، اس پہ توجہ رکھو. سو بہترین عمل یہ غور رکھیے گا اس کو. اٹ از اے کمپٹیشن بیسیکلی. اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کرنا ہے ہمارا آپس میں کہ کون بہترین لفظ معلوم ہے. گڈ، بیٹر، دی بیسٹ. ہو از دی بیسٹ among us. مجھے الفاظ یاد آ گئے جو بڑے کم بولے جاتے ہیں، ہمارے استاد اکثر استعمال کیا کرتے تھے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا کہ آپ کا آخری دنوں میں اسٹینڈس کیا ہے آپ کا، جو اپنی اتنی ایفرٹ کر رہے ہو بیماری کے باوجود. تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ میری صرف ایک خواہش، جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ مجھے اتنا کہہ دے محمد علی ویل ڈن. جسٹ ایک خواہش. اس ویل ڈن کے چکر میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. سو نیکسٹ آیت مبارکہ کیا کہتی ہے؟ اب دیکھیں گے چیلنج. وہ اپنی جو اس کا معیار ہے وہ دکھانے لگا ابھی آپ کو، عزیز اور غفور کہہ کے. کیا معیار ہے؟ پہلے اس نے کہا کہ جو لوگ روز دکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ 7 آسمان بنائے میں نے اوپر نیچے، طے بت ہے، ایک سے ایک بڑا ہے. اب جو سائنس بڑھتی جائے گی ہم دیکھتے جائیں گے اور راز کھلتے جائیں گے کیا چیز ہے یہ، کیوں چیلنج کیا اللہ نے، کیوں اللہ نے ایگزامپل دی، سمپل دیا ہمیں کہ دیکھ لو میرا یہ. پھر آگے لفظ آ گیا خلق الرحمن. خلق کا میں نے پہلے بات کر دی. رحمان بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ ایک نام ہے صفت والا، جہاں بھی جس طرح الرحمن علامہ القرآن، کہ ہمیں ایک مثال دے دی کہ رحمان وہ ہے جو کو قرآن کا علم دے رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی کہیں کوئی ڈسکوری، کوئی خلقت، کوئی علم کی بات ہوتی ہے تو وہاں رحمان کا نام آتا ہے. سو ہمارے پاس جتنا بھی علم ملتا ہے، وحی اور نازل ہوتی ہے، خیالات آتے ہیں، جو بھی آتے ہیں، یہ ساری رحمانیت ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ میں رحمان میری جو صفت ہے وہ خلقت کے لیے ذمہ دار ہے. تو اب 2 لفظ آگے بار بار مشاہدہ کرو. تمہیں کوئی یاد نظر آتا ہے؟ چیلنج کر دیا اللہ نے ڈائریکٹ، ایک بار نہیں بار بار دیکھو. کوئی شک ہے تو مجھے گلا دو. لیکن یہاں 2 لفظوں میں غور کریں، تفاوت اور فطور. فطور نکلا فاطر السماوات والارض، یہ اس کی ٹیکنالوجی ہے. تفاوت وہی کمزوری، لیکن فطور پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. لفظ مختلف ہیں. اب میں بات ترجمے کی نہیں کر رہا، بات فلسفے کی کر رہا ہوں. میں اپنی کتاب میں چیز لکھی ہے یہ. وہ کیا ہے
کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں چیلنج کر رہا ہے کہ تھوڑی سی توجہ دو، تمہیں کوئی فطور نظر آئے گا میرے آسمان میں؟ وہ فطور کہاں پر ہے؟ میں اپنی نظاتی دے رہا ہوں آپ کو آئیڈیا۔ جتنے بھی نزول یا عروج ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، وہ سارے کے سارے یروشلم سے ہوئے ہیں، مشرق سے جسے کرتے ہیں ہم لوگ، جہاں پتہ نہیں کہا بھی میری یہ برکتوں والی زمین ہے۔ لاکھوں صحابہ پر اولیاء کرام دفن ہے، انبیاء کرام دفن ہے، حضرت ادریس سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے تمام کے تمام لوگ وہیں سے اٹھائے گئے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی کہ یا اللہ تمہیں دیکھنا ہے، تو تجلیات کہاں پہ نازل ہوئی؟ وہیں پہ ہوئی۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج پہ تو ان کو مکہ مکرمہ سے وہاں لے جایا گیا، پھر وہاں سے عروج کرایا گیا، معراج کرائی گئی۔ سو یہ ایک چھوٹی سی لیڈ ہے جو میں کہتی ہے کہ وہاں کوئی ایسا فطور ہے آسمان میں، کوئی سوراخ ہے، کوئی دروازہ ہے جس کو سائنس ڈسکور کرے گی اور یہ ثبوت دے گی قرآن میں چیزیں موجود ہیں، آلریڈی پریڈکشنز ہیں۔ سو یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے دو چکے استعمال کیے تو میں نے اپنی سوچ میں مطابق آپ کو بتا دیا۔ اینی اب اگلی آیت میں پھر وہی چیلنج، بار بار چیلنج آ رہا ہے اپنا معیار بتانے کے لیے۔ پھر بارہا نظر اٹھا کر دیکھ، تمہاری نظریں تمہاری طرف لوٹ آئیں گی، دوبارہ ناکام ہو۔ اب یہ لفظ ہوا ہے ین قلب، اس کا مادہ قلب سے ہے، قلب انقلاب، قلب جس طرح کھلتا ہے بند ہوتا ہے، جاتا ہے پھر آتا ہے۔ سو وہاں سے لفظ سے میں ملا کہ آپ کی نظر جس طرح جائے گی باہر، ایسے واپس لوٹ کے آ جائے گی۔ کتنے چیلنج ہے، اس چیلنج کے بعد پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ مزیدار چیز، اب اللہ تعالیٰ لیڈ دے رہے ہیں کہ جو تمہارے قریب آسمان ہے اس کو تو عام بندہ دیکھ سکتا ہے، کوئی ضرورت نہیں دوربین کی، کسی اور اسٹڈی کی، اس کو میں نے ستاروں سے مزین کر دیا ہے اور اس کو میں نے مائنڈ فیلڈ بنا دیا ہے شیطان کے لیے، ابلیسیوں کے لیے۔ ہمیں نظر آتا ہے کس طرح وہ اس کے لیے صحیح کی طرح پیار پھینکتے ہیں اور ان کو مارتے جاتے ہیں، ہم چلتے جاتے ہیں۔ سو یہ ایک ثبوت اور میں دے دیا اور اس میں دے دیا۔ اب چھٹی آیت میں جا کی ہماری آخری آیت تھی، اور جو لوگ اپنے رب کی بات نہیں مانتے تو پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر چیلنج نہیں کیا، اب یہاں وارننگ دے دی کہ اگر میری وارننگ کے باوجود تم میں یقین نہیں آ رہا اور کفر کر رہے ہو تو پھر اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اسٹینڈرڈ ہیں 6 جو دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر بات کرنا چاہوں گا کافروں کے اوپر۔ کفر کا اپوزٹ ایمان ہے، اور یہ دونوں کفر کرنا یا ایمان لے کے آنا، یہ کیفیات ہیں۔ ہم اسٹڈی کریں گے، بعض میں لیکچر لیں گے کیفیات کیا ہوتی ہے، کیسے نازل ہوتی ہے۔ جتنا جتنا آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا آپ اتنی بہتر سے بہتر کیفیت میں جاتے جائیں گے۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے، سمجھنے میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایمان ہے کیا؟ صرف توکل ہے یا تعمیل بھی ہے؟ توکل کیا ہے اور تعمیل کیا ہے؟ یہ اگر فرق میں نظر آ جائے، سمجھ آ جائے تو ہمارے کافی بیڑے پار ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل ہمیں ایک کلمہ ایک دیا گیا، پہلا کلمہ جو دیا گیا، یہ 2 آیات ہیں قرآن پاک کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب لوگوں کو لا الہ پڑھنے میں کیا تکلیف تھی؟ لوگ گردنیں کٹا دی لوگوں نے اپنی، لا الہ نہیں پڑھا۔ ریزن کیا تھا؟ اس میں لفظ ایک الہ ہے۔ اب الہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم تیری بات کریں، تو یہ بات کے لائق ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور دوسرے حصے میں کہ تیرا جو رسول ہے، تیرا جو پیغام رساں ہے، تیرا جو ہمارے لیے ایک سفیر ہے، ہم اس کی بات مانیں گے۔ تو 2 باتیں، پہلی بات تیری ہی بات کریں گے اور کسی کی بات نہیں۔ دوسری بات کہ جو تو نے سفیر بھیجا ہے ہمارے پاس، اس کی بات مان کے کسی اور کی بات نہیں مانیں گے۔ اب قرآن خود ہی کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم وہ بات کہتے کیوں جو کر نہیں سکتے ہو، جو کرتے نہیں ہو۔ اب اپنا اندازہ خود لگائیں، کلمہ تو میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ تیری ہی بات کروں گا، جو یہ کہہ کے بات نہیں کر رہا وہ کیا کر رہا ہے؟
کس کیٹیگری میں لے گا اپنے آپ کو؟ جو یہ تو کہہ رہا تھا میرے رسول ہو، رسالت تو مانتا ہے لیکن اس کی بات نہیں مانتا، کس کیٹیگری میں لیں گے؟ اس میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود سوچ لیجیے گا۔ میں آپ کو آیات دینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، وہ بھی قرآن مجید سے محفوظ ہے۔ 2 آیات میں دینا چاہتا ہوں، لگا دیجیے، 2 الفاظ ہیں، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ اس پہ ہمارے ترجمے میں اس فرق نہیں ڈالا گیا۔ ایک ہے اطاعت، اطیع اللہ، اور دوسرا اتباع۔ ان کا فرق سمجھ لیں۔ اطاعت ہم اس کی بھی کرتے ہیں جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، ہم اس کو پسند کریں یا نہ کریں اطاعت کریں گے۔ لوگوں نے زندگی میں اطاعت کی۔ اتباع کے لیے پیور محبت چاہیے ہوتی ہے، اس کا اچھا یا برا آپ کو اچھا ہی لگتا ہے اور آپ نے وہ اپنانا ہوتا ہے۔ سو پتہ ہی چلا کہ جب جہاں بات اطیع کی آتی ہے، اطاعت کی آتی ہے، وہ بیسیکلی فرض ہے، اور جہاں بات اتباع کی آ جاتی ہے وہ سنت ہے، وہ حدیث ہے، وہ محبت ہے۔ تو لیول جو دیا گیا ہمیں وہ یہ دیا گیا کہ اگر آپ نے فرض نبھانے ہیں، صرف اطاعت کرنی ہے، تو جنت تو واجب ہوگی آپ کے اوپر، کیونکہ آپ نے نوکری کی ہے نا، تنخواہ تو ملنی ہے۔ لیکن اگر اتباع کرو گے تو یقیناً آپ کو معراج ملے گا، آپ کو روح ملے گا، اور آپ کو اللہ کی ذات خود ملے گی۔ شرط اس کی اتباع ہے۔ یہ مجھے بات کیسے کھلی کہ عشرہ مبشرہ جو نام اکثر ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے کیا کمال کیا تھا کہ ان کو اسٹیٹ پہ کہہ دیا گیا کہ یہ جنتی ہیں، جو مرضی کر لیں۔ ریزن یہی تھا کہ جب سرکار نماز ادا کر رہے تھے ظہر کی، تو حکم ہو گیا کہ قبلہ چینج ہو گیا۔ اب وہ جو 10 صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ان کو نہیں پتا 2 رکعتوں کے بعد کہ کیا بھئی نازل ہوئی ہے، لیکن جب سرکار نے رخ چینج کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمام صحابہ کرام نے رخ چینج کر دیا، پوچھا تک نہیں کیا ہوا حضرت۔ یہ ہے اتباع۔ اس وہاں لفظ جو اتباع ملتا ہے وہ سمجھاتا ہے ہمیں کہ اتباع ہی ایک واحد لفظ ہے جو ہمیں پار لگائے گا، وہ ہمارا ایک معیار اپنا بننا چاہیے ہمارے لیے۔ اینی وے، الحمدللہ اتنا بس خیال کیجئے گا کہ ایمان اور عمل صالحات یہ دونوں ٹھیک ہے، یہ دونوں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ جتنا آپ کا ایمان اعلیٰ ہوگا اتنے ہی آپ کے عمل صالح بہتر ہوں گے، جتنے آپ کے احسن عمل ہوں گے، صالح اعمال ہوں گے، اتنا ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور ایمان کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ایمان اور یقین۔ یقین جڑ کی طرح ہوتا ہے اور ایمان پودے کی طرح ہوتا ہے، نظر آتا ہے، پھل دیتا ہے، بیج دیتا ہے۔ سو خود اپنے پیمانے بنا کے پلیز اس کو ایسا اپنائیں کہ ایک دفعہ لطف آ جائے، اپنی اسٹڈی آپ کر کے، خود اپنے انالیسس کر کے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ میں اسی سے زیادہ زور دیتا ہوں کہ سنت میں ٹھیک ہے شلوار اوپر کرتے ہیں، ہم داڑھی بھی رکھتے ہیں، میں رکھتی ہے تھوڑی، مسواک بھی کرتے ہیں، لیکن اگر انالیسس کیے جائیں پراپرلی تو پرائم سننا کیا ہے، کبھی غور کیجیے گا، سب سے اعلیٰ سنت کیا ہے؟ وہ یہی ہے احسن عمل، بہترین کام۔ میں جب اسٹڈی کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، ان کے فیصلوں کی، جو بھی ان کے فیصلے تھے، جو بھی ان کے کام تھے، وہ ٹاپ آف لائن تھے، کہیں معیار کم نہیں ہوا۔ سو آپ کی یہ سنت بنی کہ بہترین فیصلے کرو اور بہترین عمل کرو۔ اس کے بعد ہماری مثال آتی ہے صحابہ کرام کی طرف اور اہل بیت کی طرف اور تابعین کی طرف۔ آپ ذرا خود سوچیں گلنے کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان میں سے وہ بھی تھے جو بدری تھے، عشرہ مبشرہ تھے، اور خاص طور پہ جو اہل بیت تھے، جن کے صدقے ہم سوچتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں
کہ ہمیں جنت ملے گی، اور جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں صحابہ کرام میں سے، کیا ان کو ضرورت تھی کہ وہ جرموں کی جنگ لڑتے جا کے؟ جب گارنٹی مل گئی کہ آپ کو جنت ملنی ہے، آپ جنت کے وارث ہو، کیا ضرورت تھی کربلا میں جانے کی؟ اتنی مشکل لائف انہوں نے گزاری، اس کا ریزن سوچیں ذرا. کہ تو میرا خیال ہے 3 ہجری میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ جنتی ہیں. اس کے بعد کتنے کتنے سال جیے صحابہ کرام. واٹ واز دی ریزن؟ غور کیجیے اس کو. ریزن یہ تھا کہ میں یہاں پرنسپل ہوں، میں نے بیسٹ انسٹرکٹر سلیکٹ کرنا ہے. ہو از دی بیسٹ انسٹرکٹر آؤٹ آف یو، آؤٹ آف آل انسٹرکٹرس، جس کے اسٹوڈنٹس ٹاپ آف لائن ہوں گے. ایسے ہی ہے نا، یہی معیار ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ کو پتا تھا کہ جب قیامت کو ہمارا حساب ہوگا تو جب سرکار سے کہا جائے گا کہ یہ بہترین ہمارے انسان ہیں، پوری کائنات میں سے اشرف المخلوق ہیں، سید البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں، تو کسی نبی کے، کسی بندے کے دل میں بات اگر آئے گی تو اللہ پڑھ دے گا. کہیں کو یہ نہ کہے کہ اس کے صحابہ ریاتی پاس ہوئے ہیں، دونوں سے پاس ہوئے ہیں. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا رسول ہماری وجہ شرمندہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ٹاپ آف دی لائن نمبر لے کے پاس ہوئے 100%. اب جب وہ نمبر لے کے پاس ہو رہے ہیں اس لیول پہ جا کے، کیا ہم شرمندہ کریں گے اپنی سرکار کو؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں، کتنے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں؟ کتنی بار زندگی میں سوچا ہم نے کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت بات کیا. اگر صحابی لینا تو ذرا سائڈ سے بولنا، یا اللہ سامنے صحابی نہ لینا. سو ایک لمحہ ضرور سوچیے گا جب بھی نماز سے بیٹھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں، مجھے توفیق دیجیے گا. بیکاز جو اسٹینڈرڈ بنائے سرکار نے ہمارے لیے اس کی سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے، وہ میں نے آگے مینشن کیے ہیں. اس کو کلمہ مبین کہتے ہیں، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو. یہ کلمہ لکھا ہوا ہے خانہ کعبہ کے اوپر، ابھی غور کیجیے گا، اور یہ لکھا ہوا ہے منبر رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور اگر مواجہ شریف پہ غور کریں آپ تو پوری لائن لکھی ہوئی ہے اس کی. اس کی ایک تاثیر میں نے یہ دیکھی کہ جو بندہ اس کلمے کی ورد کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، وہ عمرے پہ یا حج پہ جاتا ہے. یہ شان ہے اس کلمے. اس میں کیا خوبی ہے، کیا کمال ہے، وہ یہ 3 لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے جو معیار مائے اوپر ہیں، لا الہ الا اللہ، الملک الحق، پہلے پڑھا ہم نے، حق المبین، محمد رسول اللہ، صادق الوعد الامین. یہ 3 خوبیاں ہیں جو اللہ نے اپنے رسول میں چاہی اور رسول نے اپنی امت میں چاہی. رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب کیا کہوں اس کے بعد؟ اس کا مطلب ہے جھوٹ بولا تھا امتی رہی نہیں. جب امتی نہیں رہے تو شفاعت کہاں کی؟ دونوں سے. تو اگر یہ 3 خوبیاں آپ میں مجھ میں آ سکتی ہیں کہ ہم صادق ہیں، سچے ہیں، وعدے کے پکے ہیں اور امانت ادا کرتے ہیں. سرکار سے پوچھا گیا منافق کی نشانیاں کیا ہیں، تو سرکار نے ہماری اور 3 چیزیں اس میں نہ ہوں. جس میں 3 چیزیں نہ ہوں وہ منافق ہے. جس میں 3 چیزیں ہوں میرا امتی عموماً ہے، مسلمان. میں نے خود فزیکلی دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھی، ہمارے جونیئر، ہمارے سینئر بڑے فخر سے کسی کو چکر دے کہتے ہیں دیکھ میں نے کیسے لگایا اس کو، کیسے لوٹا اس کو، فخر محسوس کرتے ہیں. تو پھر ہم کہیں گے ہم امتی ہیں، ہماری شفاعت ہوگی. اپنا سٹاک خود لیں، اپنا آڈر خود کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، تاکہ یہ 3 معیار کم از کم یہ 3 چیزیں پالیں. اس پوری جو معیار ہے، پورے جو میں لائن لکھی ہے، ہم ایز اے انسٹرکٹر، ایز اے مینیجر، یہ 3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں میں. پوری اس کہانی کا سن لو باب یہ ہے، احسن و عملہ، رزق حلال تب ہوگا جب یہ 3 چیزیں ہوں گی.
ایک بھی کم ہے تو بھول جائیں کہ میں نے محنت کی ہے تو میں نے رزق حلال کما لیا ہے. بہت غلط بات ہے. اگر ایک بندہ پتھر کوٹ رہا ہے ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہے تو بے شک دھوپ میں جل رہا ہے, محنت تو بہت کر رہا ہے. چوڑا ہے بڑا صاف صفائیاں کر رہا ہے, سویپر ہے اپنی جگہ لگا ہوا ہے, میں اپنی جگہ لگا ہوا ہوں, لیکن اگر 3 چیزیں نہیں ہیں دن بھول جائے. اور اگر یہ پکی آ جائے, استقامت آ جائے, یہ کرامت ہے. استقامت ہی کرامت ہے. جہاں پیر وہی خیر ہوگا. آزما کے دیکھ لیجیے اس کو. اس کا رزلٹ کیا دیا علامہ اقبال نے. اگر آپ کو عزت چاہیے, امامت چاہیے, لیڈرشپ چاہیے تو سمپل ہے, سمجھو اس کو مانا اپنے کی معلومت دوائی پہ پوڑی پہ یقین بھی کریں کہ ہمارے لیے پوڑی چھوڑ گئے. الحمدللہ سیکنڈ فیز اور اب کچھ سوال کر لیجیے. دیکھیے ہر کوئی اپنی منزل سیٹ کرتا ہے. ہماری منزل سیٹ کی وہ یہ تھی کہ کہیں بھی تھک نہ جاؤ, رکو نہیں. منزل ماں کی بریاض, میری منزل اس سے بھی بڑی ہے. جو میں بتا رہا ہوں, جو علامہ اقبال بتا رہے ہیں, اس سے بھی بڑی چیز دی گئی ہے کہ ہم یہاں نہیں رکیں گے, ہم آگے بڑھیں گے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو منزل ماں, میری منزل کی بریا بہت بلند ہے. یہ ایک سلوگن ہے جو میں دینا چاہتا ہوں, جو میں خود رکھنا چاہتا ہوں. ایز اے ٹیچر, ایز اے انسٹرکٹر, ایز اے مینیجر, منزل ماں کی بریاض. رکنا نہیں کہیں. اگر آپ نے آج یہ اسٹڈی کیا ہے کل یہ ہونا چاہیے, کل یہ, اس کے بعد نہیں یہ ہونا چاہیے. تو یہ جو بتا رہا ہوں میں, یہ اسٹینڈرڈ ہے ہماری لائف کے. اگر اپنی نسلیں سنوارنی ہیں, اپنے بچوں کو سنوارنا ہے, اپنے آپ کو سنوارنا ہے, دس از دی لیول. اچیو کرنا ہے تو بسم اللہ, نہیں تو پھر آپ کی اپنی ہے. نوبڈی کین فورس یو.